السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ۔ اچھا میں پوچھ لیتا ہوں، ہم کلاس میں لیٹ ہو گئے تقریباً 10 منٹ، تو پوچھ لیا جائے۔ جی جی فرحین بتائیں، اخلاقیات سے متعلق 3 حدیث سنائیے گا۔ مفتی صاحب میں بولوں؟ ہاں بولیے۔ لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہ کرے۔ ماشاء اللہ۔ اکمل المومنین ایمانا احسن خلقا، ایمان والوں میں سب سے کامل ایمان والا وہ شخص ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ اجتنبوا الغضب، غصے سے بچو۔ ماشاء اللہ۔ اچھا سائقہ صبا، آپ بتائیے گا عبادات سے متعلق 3 حدیث۔ صبا جی کس کے عبادات سے متعلق؟ جی عبادات سے ریلیٹڈ۔ مفتاح الجنتی الصلاۃ، جنت کی کنجی نماز ہے۔ اور الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ عدل الخیر کفائلی، نیکی اور رہنمائی کرنے والا لفظ ہے الدالو علی الخیر کفائلی، نیکی اور رہنمائی کرنے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے۔ ماشاء اللہ۔ تصیح، روزہ رکھو صحت۔ اچھا فرحین سنائیں ایمانیات سے متعلق 3 حدیث۔ فرحین۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ الدین یسر، دین آسان ہے۔ ماشاء اللہ۔ اور اتق اللہ حیث ما کنت، تم جہاں کہیں رہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ من اطاعنی دخل الجنات۔ اچھا معاشرت سے متعلق آپ سنائیں مہجبی پٹھان یا ثانیہ ترکی سنائیں۔ زہرا خاتون، غار ہرا، آپ تک اب آپ کی آواز میں سننے سے میں جی ابھی میں ان کو دوسروں کو پھر آپ کو بتاتا ہوں۔ رضا ربی فی رضا الوالد، اللہ تعالیٰ کی خوشی والد کی خوشی میں ہے۔ لا يدخل الجنة خب ولا منان ولا بخیل، دھوکے باز، احسان جتلانے والا اور کنجوس جنت میں داخل نہ ہوگا۔ اچھا نجمہ بیگم بتائیے کل حدیثیں آپ نے کتنی پڑھ لی ہیں؟ 28۔ اچھا آپ اخلاقیات سے متعلق ایک کوئی حدیث سنا دیجیے گا۔ لا يدخل الجنة نمان، معنی کیا ہے؟ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ ماشاء اللہ۔ اچھا یہ بتائیں شگفتہ شاہین بتائیں کہ عبادات سے متعلق ایسی حدیث سنائیے جس میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب اور شوق دلایا گیا ہو۔
میں سناؤں؟ آپ پہلے ان کو کہہ دوں پھر اس کے بعد آپ. اچھا ثنا ناز سنا دیں. ثنا ناز ایسی کوئی حدیث عبادات سے متعلق جس میں مالی عبادت کا ذکر ہو, مالی عبادت کا. وعلیکم السلام. ارے غار ہرا آپ سنائیں. ہم بتائیں. آپ بتا دیجیے عمیر الرحمن. انفق ابن آدم انفق علیک، اے آدم کی اولاد تو لوگوں پر خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا. فرحین بتائیں کہ حدیث قدسی کسے کہتے ہیں اور یہ کون سی حدیث ہے؟ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو حدیث قدسی بولتے ہیں، اور ہے انفق یا ابن آدم ینفق علیک، اللہ فرماتے ہیں اے ابن آدم تو لوگوں پر خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا. خاتون یہ بتائیں کہ ایمانیات سے متعلق جس میں قیامت کے بارے میں ہو وہ حدیث سنائیے گا. بی بی زہرا سنائیں. طارف محلہ سنائیں. طارف محلہ. ترنم ناظرین. من اطاعنی دخل الجنہ، جو شخص میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. اچھا ماشاء اللہ عمیر الرحمن نے اچھا سنایا ہے. فرین ہمارے سوال کو نہیں سمجھ پائی. کسی ایسے شخص کے ہوتے ہوئے قیامت نہیں آ سکتی جو اللہ اللہ کہتا ہے. ماشاء اللہ. اچھا مانگی ہوئی چیز لوٹانا ضروری ہے تو اس سلسلے میں کوئی حدیث؟ کوئی بھی سنائیں. العاریۃ معدۃ، معدۃ تال کو کھینچ کے معدۃ معنی بتائیے. استعمال کے لیے لی ہوئی چیز لوٹائی جائے گی. ماشاء اللہ. اچھا یہ بتائیے کا سبا آپ بتائیے گا معاشرت سے متعلق کہ مسلمان جب کسی دوسرے سے ملتا ہے تو معاشرت سے متعلق اللہ کے رسول نے کیا حدیث فرمائی؟ الصلاۃ قبل الکلام، السلام قبل الکلام. ماشاء اللہ. آپ نے کیا کہا تھا؟ پہلے سلام کرو. اچھا چھین جھپٹ کر کسی کی چیز لے لینا یہ کیسا ہے؟ اس سے متعلق کوئی حدیث بتائیے جس میں چھین جھپٹ سے منع کیا گیا ہو. نہیں. من انتہب نہبۃ فلیس منا. ماشاء اللہ. یہ بتائیے گا کہ جنت کی چابی کیا ہے؟ جنت کی کنجی نماز ہے. نماز. ماشاء اللہ. اچھا طارف محلہ بتائیں ماں کی اہمیت کسی چیز کون سی حدیث میں بیان کی گئی ہے؟ ماں کی معاشرت. ہاں نہیں بتائیے حدیث پڑھ کے بتائیے. نادیہ سیفی. الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے. اچھا باپ کی فضیلت پہ کوئی حدیث ہو؟ والد کی فادر کی فضیلت پر حدیث؟ ہاں. رضا ربی فی رضا الوالد. ماشاء اللہ. باپ کی خوشی میں ہی اللہ کی خوشی ہے. اچھا یہ بتائیے آپ فرحینی بتائیں کہ فرائض نماز کتنے ہیں؟ فرائض نماز 6. بتائیے کون سے؟ جی کون سے؟ پہلا ہے تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنا. پھر دوسرا ہے قیام کرنا. پھر اس کے بعد قرات کرنا یعنی قرآن مجید پڑھنا. پھر رکوع کرنا. پھر دونوں سجدے کرنا. پھر قاعدے اخیرہ میں اتحیات پڑھنے کے برابر بیٹھنا. یہ فرض ہے. اچھا ماشاء اللہ. ان نماز کے اندر جو 6 فرائض ہیں ان کا دوسرا نام کیا ہے؟
इसका दूसरा नाम अरकान नमाज। माशाल्लाह। नमाज के वाजिबात कितने हैं और नमाज के वाजिबात 13 किन चीजों को कहते हैं? 13 जी 13 है। वो चीजें जो भूले से छूट जाए तो सजदा सहू करना पड़ेगा, तो उन्हें नमाज की वाजिबात कहते हैं। अच्छा, तो इसको सुनाए मुकम्मल नाज़िया से। फर्ज नमाज की नमाजों पहली की 2 रकात में और बाकी तमाम नमाजों में सूरह फातिहा पढ़ना। माशाल्लाह। और फर्ज नमाजों की पहली 2 रकातों में और तमाम नमाजों की हर रकात में सूरह फातिहा पढ़ना। अच्छा, एक वाजिब बताएं, जो बता चुके हैं उनको दूसरों को मौका दें हैं। और तीसरा वाजिब सूरह फातिहा को सूरह से पहले पढ़ना वाजिब है। माशाल्लाह। किरात के बाद रुकू और रुकू के बाद सजदा करना। कौमा करना यानी दोनों सजदों के दरमियान सीधा बैठ जाना। कौमा करना दोनों सजदों के दरमियान सीधा दोनों सजदों के दरमियान इत्मीनान से बैठना, जलसा करना। खौमा करना यानी रुकू के बाद सीधा खड़े होना। रुकू से सीधा खड़ा होना। जलसा यानी दोनों सजदों के दरमियान सीधा बैठ जाना। माशाल्लाह माशाल्लाह। मसीह माफात बोले। अच्छा, ये बताइए तशाहुद का हुक्म क्या है? तशाहुद पढ़ना और तशाहुद की मिकदार बैठना, इनमें दोनों चीजें क्या है? बैठना की मिकदार बैठना फर्ज है और अत्तहियात पढ़ना वाजिब है। अच्छा, तादील अरकान किसे कहते हैं और इसका क्या हुक्म है? तादील अरकान यानी रुकू सजदा वगैरह को इत्मीनान से करना, अच्छी तरह करना। माशाल्लाह, वाजिब है। अच्छा, माशरत से रिलेटेड हमने आपको ये बात बताई थी कि हमें हर काम किस चीज से शुरू करना चाहिए? बिस्मिल्लाह से मुताल्लिक उसकी फजीलत के बारे में कोई हदीस थी, वो क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई भी काम करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो, अल्लाह ने इसमें बरकत रखी है। अच्छा, मदीना कहाँ है ज़ोहरा खातून? यसरब में। यसरब में? मक्का से 455 किलोमीटर दूरी पर। मक्का से 455 किलोमीटर दूर है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, सना नाज बताएं कि मदीने के कितने नाम हैं? दो। कौन से? यसरब, वादी नखला और यसरब। माशाल्लाह। मदीने में कौन 2 कबीले मशहूर थे और उनके क्या क्या मजहब थे? अच्छा, आपको हिजरत का हुक्म कब हुआ? 40 साल के बाद। अच्छा, आप कौन से हिजरत के मौके पर आपने कौन से गार में पनाह ली, उसका नाम क्या था? वो जुमला क्या है जो अल्लाह के रसूल ने हजरत अबू बकर की घबराहट और बेचैनी को दूर करने के लिए फरमाया था? फिक्र ना करो, अल्लाह हमारे साथ है। अरबी में कोई सुनाए? ला तहज़न इन्नल्लाह मआना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या माने हैं इसके? फिक्र ना करो, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। माशाअल्लाह। अच्छा, आप गारे हिरा में से कितने दिन बाद निकलकर मदीने की तरफ रवाना हुए? 3 दिन बाद। 3 दिन बाद। अच्छा, मदीने में आप कौन से खुशनसीब सहाबी हैं जिनके आप मेहमान बने? हजरत अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला। क्या नाम बताया? अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला। अबू अय्यूब अंसारी। हाँ, अबू अय्यूब अंसारी। अच्छा, चले फिर सब शुरू करते हैं हम इस सिलसिले हदीसों को। आज हमें 40 करना है पूरा। मौलवी साहब थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता बताना, बहुत स्पीड में बोलते हैं, आप लोगों को लिखने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। फिर मैं आपसे माफी मांगता हूँ, ठीक है? इंशाल्लाह मैं बहुत आहिस्ता बोलूंगा। असल में मुझे क्लास को भी देखना होता। चलिए, मैं ठीक है आहिस्ता बोलता हूँ। चलिए, अखलाकियात से मुताल्लिक एक हदीस है और वो हमें एहसास दिलाती है कि हम अखलाक के किस मुफ्ती साहब पहले सबको म्यूट कर दीजिए।
جی جی اخلاقیات سے متعلق ایک حدیث ہے، فرمایا پیارے آقا نے لا يدخل الجنت قاطع، رشتوں کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ رشتے نبھانے کا مطلب یہ جو ہم سے رکھے، جو ہماری خوشی اور سکھ دکھ میں ہمارا ساتھ دے، ہم اس کا ساتھ دیں، یہ رشتوں کو نبھانا۔ یہ ہرگز نبھانا نہیں۔ رشتوں کو نبھانے کا مطلب یہ جو آپ سے توڑے آپ اس سے جوڑیں، یہ ہے اصل رشتوں کو نبھانے کا مطلب۔ بہرحال اس حدیث میں یہ بڑی سخت وعید فرمائی، لا يدخل الجنت قاطع، رشتے ناطے کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے ایک ملتی جلتی حدیث جو آپ کو میں نے پڑھا دی تھی، اس میں تھا لا يدخل الجنت قطات، قطات کے معنی آتے ہیں چغل خور کے، اور قاطع کے معنی آتے ہیں رشتے ناطے کو توڑنے والا۔ لا يدخل الجنت قاطع، رشتے ناتوں کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ بخاری کی حدیث ہے۔ اسی طریقے سے معاشرت سے متعلق ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن مرآت المؤمن، المؤمن مرآت المؤمن، مرآت کہتے ہیں مرر کو، دیکھنے کا شیشہ جو ہوتا ہے نا، اس کو دیکھتے ہیں، اسے عربک میں مرآت کہتے ہیں۔ تو فرمایا المؤمن مرآت المؤمن، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 4918۔ حدیث کیا ہے؟ المؤمن مرآت المؤمن، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے۔ کیا مطلب؟ آئینے کے اندر 6 خوبیاں ہوتی ہیں، 6 یا 5 خوبی ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی خوبی یہ ہوتی ہے جب ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ہمارے چہرے کے داغ اور ہماری خامیوں کو، کمیوں کو، عیبوں کو جب بتاتا ہے جب ہم اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اور بہت آہستہ سے بتاتا ہے، اور وہ عیب ختم ہونے کے بعد نہیں بتاتا بلکہ وہ دکھاتا جو ہم ہو گئے ہیں۔ اسی طریقے سے بار بار وہ بتاتا ہے جب تک کہ وہ عیب ہمارے اس میں ہے۔ اسی طریقے سے کیا ہے، وہ چیخ کر نہیں بتاتا، بہت خاموشی کے ساتھ بتاتا ہے۔ تو پتہ چلا اس حدیث میں فرمایا گیا ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر ایک مومن دوسرے مومن کے اندر کوئی خامی دیکھے، کوئی کمی دیکھے، کوئی عیب دیکھے، تو انتہائی تنہائی میں نیک نیتی کے ساتھ، اچھے الفاظ کے ساتھ، وقت کی مناسبت سے اس کو کہے، اور جب وہ چیز اس کے اندر سے ختم ہو جائے تو اس کو ماضی کے اور پاسٹ کے غلطیوں پر اور گناہوں پر احساس ندامت نہ دلائے۔ تو بہرحال یہ حدیث تھی المؤمن مرآت المؤمن، اس کا ترجمہ تھا ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث ہے، بہت اچھی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان من اکمل المؤمنین، ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وَأَلْتُفُوهُمْ بِأَهْلِهِ، یہ بالکل ایک حدیث تو آپ پڑھ چکے ہیں، اکمل المؤمنین ایمان احسنهم خلقا، یہ اتنی پڑھی تھی، لیکن آج تھوڑی اور بڑھا کے یہ ترمذی کی حدیث ہے، ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وَأَلْتَفُوهُمْ بِأَهْلِهِ، ایمان کے اعتبار سے کامل مومن وہ ہے جو ان میں سب سے اچھے اخلاق والا ہو اور اپنے گھر والوں کے ساتھ نرم۔ آج ہم دوسروں کے لیے تو اچھے ہوتے لیکن اپنے گھر والوں کے لیے اچھے نہیں ہوتے، اس لیے اس حدیث میں فرمایا یہ ہو گئے۔ اسی طریقے سے حدیث ہے معاشرت سے متعلق، پیارے آقا نے فرمایا احب البلاد الی اللہ تعالی، احب البلاد الی اللہ تعالی
मसाजिदुहा व अबगजुल बिलादी इलल्लाहि अस्वाकुहा। बिलाद बलद की जमा है, इसके माने जगह के आते हैं, शहर के आते हैं। मसाजिद ये मस्जिद का प्लूरल है, जमा है। और अस्वाक ये सूक की जमा है, सूक माने अरबी में बाजार के आते हैं। तो अहब्बुल बिलादी इलल्लाहि तआला मसाजिदुहा व अबगजुल बिलादी इलल्लाहि अस्वाकुहा। तर्जुमा क्या है? अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा पसंदीदा जगहें मस्जिदें हैं और सबसे ज्यादा नापसंद जगहें बाजार हैं। मुस्लिम शरीफ की हदीस है और बहुत अच्छी हदीस है। क्या हदीस? अहब्बुल बिलादी इलल्लाहि तआला मसाजिदुहा व अबगजुल बिलादी इलल्लाहि अस्वाकुहा, कि अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा पसंदीदा जगहें मस्जिदें हैं और सबसे ज्यादा नापसंद जगहें बाजार हैं। इसी तरीके से एक हदीस है, इंसान के अपने अखलाकियात से मुताल्लिक फरमाया, अल मुजाहिदु मन जाहदा नफ्सह, अल मुजाहिदु मन जाहदा नफ्सह। तिरमिज़ी की हदीस है, हदीस नंबर 1621। इसके माने हैं मुजाहिद तो वो है जो अपने नफ्स से जिहाद करे। जिहाद के माने कोशिश और जिद्दोजहद के आते हैं। जो अपने नफ्स से जिहाद करे वो सबसे ज्यादा क्या है, बड़ा मुजाहिद है। जी, तो मैं हदीस बता रहा था आपको कि ये मन अल मुजाहिदु मन जाहदा नफ्सह। असल में मुजाहिद और जिहाद लफ्ज बहुत ज्यादा बदनाम है और हम इसकी सही तरीके से दूसरों के सामने तारीफ भी नहीं कर पाते हैं, डेफिनेशन भी नहीं करते। जिहाद के माने आते हैं संघर्ष करना, कोशिश करना, जिद्दोजहद करना। हर धर्म में किसी भी आला मकसद और कामयाबी हासिल करने के लिए जिहाद है। कभी जिहाद जो है, जिहाद के माने त्यागने की भी आते हैं। आला मकसद को हासिल करने के लिए अदना चीज को हम त्यागते हैं, छोड़ते हैं, कुर्बानी देते हैं, बलिदान देते हैं। और हर मजहब में ये जिहाद है, यानी कोई आला मकसद को हासिल करने के लिए। लिहाजा सबसे बड़ा मुजाहिद वो है जो अपने नफ्स पर काबू पा ले। अपने नफ्स पर काबू पाने वाला जो है सबसे बड़ा मुजाहिद है। इबादत से मुताल्लिक एक और हदीस है, हस्सिनू अम्वालकुम बिज़्ज़काती। हस्सिनू स्वाद से, हस्सिनू अम्वालकुम बिज़्ज़काती, तुम अपने मालों की ज़कात अदा करके हिफाजत करो। प्यारे आका ने फरमाया कि ज़कात जो है इंसान के मालों की हिफाजत कर देता है। इसी तरीके से इबादत से मुताल्लिक एक हदीस और है, अद्दुआउ मुख्खुल इबादती। तिरमिज़ी की हदीस है, अद्दुआउ मुख्खुल इबादती, दुआ इबादत का मग़ज़ है। दुआ इबादत का मग़ज़ है। इसी तरीके से मामलात से मुताल्लिक एक हदीस है, अतिब
मतअमका अतिब मतअमका तकुन मुस्तजाबद दावती। अतिब तो से अतिब मतअमका तकुन मुस्तजाबद दावती। अपने खाने को पाकीज़ा और हलाल बना लो, तुम्हारी दुआ कबूल होगी। इसी तरीके से एक हदीस है अखलाकियात से मुताल्लिक, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही भी पढ़ सकते हैं, व यदिह। तो हदीस क्या है? अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिह। बुखारी की हदीस है, कामिल और मुकम्मल मुसलमान वो है जिसकी जबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। इसी तरीके से एक हदीस है अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और ये हदीस अम्मा आयशा के वास्ते से क़यामत तक आने वाले दुनिया वालों के लिए है, और मुआशरत से मुताल्लिक हदीस है। फरमाया, कुन फिद दुनिया कअन्नका गरीब औ आबिरु सबील, कि दुनिया में ऐसे रहो जैसे अजनबी रहता है या रास्ता चलने वाला मुसाफिर रहता है। कुन फिद दुनिया, दुनिया में ऐसे रहो, कअन्नका गरीब, जैसे अजनबी रहता है, औ आबिरु सबील, या रास्ता चलने वाला मुसाफिर रहता है। इसी तरीके से मुआशरत से मुताल्लिक अखलाकिया से मुताल्लिक एक हदीस है, मन समत नजा, जो खामोश रहा वो निजात पा गया। और इसी तरीके से एक हदीस है जो कि आजकल के वक्त बहुत ज्यादा हम लोग उसमें गफलत कर रहे हैं, और यही वजह है कि हमारे घर की रिस्क की बरकत चली गई है। प्यारे आका ने फरमाया, अस्सुहबतु तमनउ उर्रिज़्क़, अस्सुबहतु, सुबह से बनाइए, अस्सुबहतु तमनउ उर्रिज़्क़, सुबह का सोना रोजी को रोक देता है। प्यारे आका ने फरमाया, मेरी उम्मत के रिस्क की बरकत सुबह के वक्त में रखी गई। अब आपकी उम्मत सुबह 10 बजे तक सोती रहेगी तो ये यकीनन रोजी के रुकावट का जरिया बनेगी। इसलिए फरमाया, अस्सुबहतु तमनउर रिज़्क़, कि सुबह का सोना रोजी को रोक देता है। तो ये कितनी हदीसें हो गई? अब 40 हदीसें हो गई, और सबसे अहम तवज्जो वाली हदीस यही है, अस्सुबहतु तमनउर रिज़्क़, कि सुबह का सोना रोजी को रोक देता है, यानी रोजी की बरकत को खत्म कर देता है। अब आते हैं हम जो है नमाज से मुताल्लिक, तो आपने नमाज के वाजिबात याद कर लिए, तो अब ये समझ लिए सजदा सहू के मसाइल। सजदा सहू क्यों किया जाता है? सजदा सहू नमाज के वाजिबात में से कोई वाजिब भूले से छूट जाए तो भी सजदा सहू वाजिब होता है। नमाज का कोई फर्ज डबल हो जाए या कोई वाजिब डबल हो जाए तब भी सजदा सहू वाजिब होता है। इसी तरीके से नमाज के किसी का कोई वाजिब आगे पीछे हो जाए या फर्ज की तरतीब आगे पीछे हो जाए, इसी तरीके से किसी वाजिब के अदा करने में ताखीर हो जाए तब भी नमाज जो होता
تو سہو کے معنی بھول جانے کے آتے ہیں۔ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی نماز میں شیطان طرح طرح کے وسوسے اور خیالات ڈال کر نماز خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس غلطی کی درستگی کے لیے، اس غلطی کو صحیح کرنے کے لیے، اس مسٹیک کو صحیح کرنے اور رائٹ بنانے کے لیے شریعت میں سجدہ سہو کا حکم دیا گیا ہے۔ حدیث شریف میں جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان اس کے پاس آ کر اس کو شبہ میں ڈالتا، اس کو ڈاؤٹ میں ڈالتا، اس کو شک میں ڈالتا ہے، اور برابر ڈالتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے پتہ نہیں رہتا نماز پڑھنے والے کو کہ اس نے کتنی رکعت نماز پڑھی۔ لہذا جب تم میں سے کوئی اس طرح کی بات محسوس کرے تو آخر قاعدے میں، قاعدے اخیرہ بالکل آخری نماز میں تشہد پڑھ کر، التحیات پڑھ کے دائیں طرف سلام پھیرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور پھر دونوں کیا ہے، دائیں طرف سلام پھیرنے کے بعد بیٹھے بیٹھے 2 ہی سجدے کر لے، اسے سجدہ سہو کہتے ہیں۔ اب سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے یہ سمجھ لیں، بہت غور سے سمجھیں اور بہت اچھی طریقے سے سمجھیں، کیونکہ اس سے بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے آپ کی۔ نماز کے واجبات میں سے کوئی واجب بھول سے چھوٹ جائے، میں نے ابھی بتایا، جیسے قاعدہ اولا چھوٹ گیا، تعدیل جلسہ چھوٹ گیا، قومہ چھوٹ گیا، یا التحیات پڑھنا بھول گئے، یا دعائے قنوت پڑھنا بھول گئے، تو کوئی بھی واجب بھولے سے چھوٹ جائے، پہلی وجہ۔ دوسری، کسی واجب میں بھول سے تاخیر ہو جائے، جیسے سورہ فاتحہ کے بعد سوچنے لگے اور اتنا سوچتے رہے کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیا جائے، تو سورہ فاتحہ کے فوراً بعد سورت ملانا واجب تھا، اس واجب کی ادائیگی میں تاخیر ہو گئی۔ تیسرا، کسی فرض میں بھول سے تاخیر ہو جائے، اب یہ پہلا واجب میں ادائیگی میں تاخیر ہو رہی تھی، اب کسی فرض کے ادا کرنے میں ٹائم لگ جائے، لیٹ ہو جائے، جیسے قاعدہ اولا میں 2 رکعت، 4 رکعت والی یا 3 رکعت والی نماز تھی، قاعدہ اولا میں التشہد کے بعد اللہم صلی علی محمد اتنا پڑھ لیا یا پورا درود پڑھ لیا، تو اب تیسری رکعت میں کے لیے کھڑا ہونا تھا جو کہ فرض تھا، اس میں تاخیر ہو گئی، تیسری رکعت کے قیام میں تاخیر ہو گئی، لیٹ ہو گئے، لہذا تو ایسی صورت میں یہ بھی سجدہ سہو کے واجب ہونے کا سبب بنے گا۔ یہاں پر رکا جائے کہ فرض اور واجب میں تاخیر سے اتنی تاخیر مراد ہے جس میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہا جا سکے۔ چوتھی وجہ، کسی فرض کو بھول سے دوبارہ ادا کر لے، یعنی کسی فرض کو ڈبل کر لے، جیسے 2 رکوع کر لے، 3 سجدے کر لے۔ اب یہ 4 وجہیں میں نے آپ کو بتا دی۔ اب اس سے تعلق مسئلہ سمجھ لیجئے گا، کوئی فرض بھولے سے بھی چھوٹے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی، فرض اگر بھولے سے چھوٹے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ واجب اگر چھوٹ جائے تو یہ دیکھیں گے بھول سے چھوٹا ہے یا جان بوجھ کر چھوٹا ہے، اگر جان بوجھ کر چھوٹا ہے تو ابھی نماز نہیں ہوگی، اور اگر بھولے سے چھوٹا ہے تو سجدہ سہو کر لینے سے نماز صحیح ہو جائے گی۔ اور فرض چاہے بھول کر چھوٹے چاہے جان بوجھ کر چھوٹے، دونوں ہی صورتوں میں سجدہ سہو سے نماز نہیں ہوگی۔ کوئی واجب جان بوجھ کر چھوڑ دے تو نماز لوٹانا ضروری ہے، سجدہ سہو کافی نہیں ہوگا جان بوجھ کر چھوڑ دینے سے۔ کوئی سنت یا مستحب چھوٹ جائے تو نماز کے ثواب میں کمی آتی ہے، لیکن سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ مثلا آپ رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم نہیں کہہ پائیں، آپ رکوع سے اٹھنے پر سمیع اللہ لمن حمیدہ اور ربنا لک الحمد نہیں کہہ پائیں تو یہ سنت ہے۔ آپ سجدے میں جا کر 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ نہیں پڑھ پائیں تو اس سے ثواب میں کمی آتی ہے، لیکن سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ فرض اور واجب، سنت اور نفل نمازوں میں سے کسی بھی نماز میں سجدہ سہو کو واجب کرنے والی کوئی چیز پائی جائے تو سجدہ سہو کرنا واجب ہوگا۔ گویا کہ سجدہ سہو فرض نماز کے ساتھ خاص نہیں، فرض نماز ہو، سنت ہو، نفل ہو، واجب ہو، کوئی بھی نماز ہو، اگر ان نماز میں سے کوئی ایک 4 وجہ کوئی واجب چھوٹ جائے، کسی واجب کو ڈبل کر لیا جائے، کسی فرض کو ادا کرنے میں یا واجب کو ادا کرنے میں لیٹ ہو جائے، یا پھر کیا ہے کوئی واجب ڈبل ہو جائے یا کوئی فرض ڈبل ہو جائے، تو ایسی صورت میں سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ اگر
کسی لیڈیز کو، عورت کو نماز کی رکعتوں کی تعداد میں شک ہو جائے اور پتہ نہ چلے کہ انہوں نے کتنی رکعتیں پڑھی، تو اس کی 3 شکلیں۔ نمبر 1، شک کبھی کبھی پیش آتا ہے، شک کی عادت نہ ہو تو نماز توڑ دے، بیٹھ کر سلام پھیر دے اور دوبارہ نماز ادا کرے۔ نماز کے آخر میں یہ خیال ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں کتنی رکعتیں پڑھ لی، تو یہ شک کیا ہے، کبھی کبھی پیش آیا، ہمیشہ نہیں آتا ہے، کبھی کبھی پیش آیا، تو شک کی عادت نہیں ہے تو نماز توڑ دے یا بیٹھ کر سلام پھیر دیں اور دوبارہ نماز ادا کریں۔ اب نماز کیسے توڑیں؟ جس حالت میں کھڑے ہیں اس حالت میں سلام پھیریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یا بیٹھ کر سلام پھیر دیں، دوبارہ سے نماز پڑھیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ خاتون ایسی ہیں جن کو بار بار شک کی نوبت آتی ہے، تو اپنے دماغ میں وہ سوچیں، دل میں سوچیں، جو زیادہ خیال جدھر جا رہا ہے اس پر عمل کریں، یعنی جتنی رکعتیں پڑھنے کا زیادہ گمان، زیادہ سوچ ہو، اتنی رکعت گن کر کے نماز پوری کر لیں۔ اس صورت میں سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا جبکہ عادت ہو۔ تیسری چیز یہ ہے، بار بار شک کی نوبت آتی ہے اور کسی بھی طرف رجحان نہیں ہوتا ہے، کسی بھی طرف کوئی ایک سوچ بنی نہیں پاتی ہے، تو کم عدد لے کر نماز پوری کرے اور آگے کی ہر رکعت میں قاعدہ کرے اور آخر میں سجدہ کرے۔ مثلا 2 ہو گئی یا 3 ہو گئی، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، دل کہہ رہا 3 ہو گئی، ایک دل کہہ رہا کہ 2 ہو گئے، اور دونوں ہی برابر ہیں، کسی ایک کی طرف زیادہ جھکاؤ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں کم والا جو خیال ہے، یعنی 2 رکعت کا، اس کو لے کر نماز پوری کریں گے اور ہر رکعت میں کیا ہے، قاعدہ عقیدہ کریں گے۔ نماز کے بعد رکعتوں کی تعداد میں شک ہو جائے، نماز مکمل ہو گئی، اس کے بعد آپ کو شک ہو رہا ہے تو اس کا کچھ اعتبار نہیں، البتہ اگر آپ کو یقین ہو جائے کہ ہاں میری کوئی 1 رکعت چھوٹ، 4 رکعت نہیں پڑھی، میں نے 3 رکعت پڑھی، یقین ہو جائے تو دوبارہ نماز ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی عورت نماز کے دوران کسی فکر یا خیال میں ایسی کھو گئی کہ اس کی وجہ سے کسی فرض یا واجب کی ادائیگی میں ایک رکن کے بقدر